خوش آمدید ناظرین، فنکار وتھ فرزانہ میں آپ کا استقبال ہے۔ جمعے کی یہ خوبصورت سی شام آپ سب کے نام، شعر و سخن کے دل دادا شائقین کے نام، لکھنے والوں کے نام، انجمن آپ کے نام کہ چمن میں پھول نہ تھا کوئی آپ کے قابل، سجستجو ہوئی مہتاب کی کرن کے لیے، وہ دسترس میں نہ تھی تو میں فن کے شہپارے سمیٹ لائی ہوں ٹی وی کی۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اچھے معزز مہمان تشریف فرما ہیں جن کا کلام بھی خوبصورت اور لحن بھی خوبصورت، یعنی کہ ترنم بھی بہت عمدہ ہے۔ موسیقی ویسے بھی روح کی غذا ہوتی ہے اور شاعری دل کا سکون۔ تیرے آنے کا رہتا ہے گما سا، تیرے آنے کا رہتا ہے گما سا، مسلسل آہٹوں کے درمیاں ہوں، تیری یادوں کی بکھری روشنی ہے، تیری یادوں کی بکھری روشنی ہے، میں جیسے جگنوؤں کے درمیان۔ کیا بات ہے! تیری یادوں کی بکھری روشنی ہے، میں جیسے جگنوؤں کے درمیاں ہوں، سکون پھر کس طرح پاؤں گا حیدر، سکون پھر کس طرح پاؤں گا حیدر کہ لاکھوں خواہشوں کے درمیاں ہوں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ خوش آمدید کہتی ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعیم حیدر، نعیم حیدر آج کے ہمارے مہمان ہیں، آپ کو ایم اے ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو فرزانہ جی میں آپ کا اور ایم اے ٹی وی کے پورے جو اسٹاف ہے ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے میری عزت افزائی فرمائی، مجھے اپنی اتنی خوبصورت محفل میں مدعو کیا، اور یہ یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ شاید یہ آخری کڑی ہے اس اتنے خوبصورت پروگرام کی، لیکن مایوس اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک امید کا چراغ جلائے رکھا ہے کہ پھر دوبارہ یہ پروگرام شروع ہوگا، تو اس حوالے سے میری خوش نصیبی بھی ہے کہ اس آخری پروگرام میں مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ آپ کے مہمان نوازی کا کہتے ہیں کہ شرف جو ہے وہ مل رہا ہے، تو باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ چلتی رہیں گی، جی جی، اور امید ہے کہ یہ اس پروگرام کا سلسلہ بھی یوں ہی چلتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نئے فارمیٹ کے ساتھ، ضرور، تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ، یا ممکن ہے کہ اس سے بھی اچھا، جی جی، تو آپ درست کہہ رہے ہیں، اس سے اچھا بھی ہو سکتا جی ہے، اور یہ اچھا سب ہوگا، ہمارے نہیں ناظرین ہوگا۔ کی آراء سے بھی ہوتا ہے، اور امید کی بات کی، امید کا دیپ ہمیشہ جلے رہنا چاہیے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو امید بہار تو ہم ہمیشہ ہی بے رکھیں گے۔ شک بے شک۔ بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے شاعری کی جانب توجہ دی تھی، الفاظ اترنے شروع ہوئے تھے، یا کہ سب سے پہلے آپ نے آواز کی جانب اپنا رخ کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو نعت خوانی کی ہے، تو شاعری کا شغف جو ہے وہ کالج کے زمانے سے شروع ہوا، اور لکھتا تھا، گنگناتا تھا، اور پھر شاید ضائع بھی کر دیتا تھا اپنا لکھا ہوا، تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کافی سارا مواد جو ہے میں نے لکھا اور گنگنا کے اپنی طفل طبع کے لیے شاید 2003 میں ریلیز ہوا خلیل حیدر کے ساتھ، اچھا، تو اس کے ویڈیوز بھی جو ہیں وہ کافی چلتے رہے، لوگوں نے پسند کیا، پھر دوسرا البم کیا راجہ کاشف اور الکا یاگنک کے ساتھ، اچھا اچھا، اس میں کمپوزیشنز بھی میری تھیں، کلام بھی میرا تھا، تو اس کے اوپر ایک ماں کے حوالے سے بھی ایک گیت جو ہے وہ اس میں ہے، بہت مقبول ہو رہا ہے، اس کا ویڈیو بھی بننے جا رہا ہے، بہت ہائی بجٹ ویڈیو ہے۔ آپ نے استادوں کی رہنمائی حاصل کرنا شروع کی تو آپ کی شاعری میں کچھ بہتری ہوئی، آپ نے کچھ سیکھا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ جی صرف آہنگ سے لکھتے جی تھے، جی گنگنا کے لکھتے تھے، تو ایسا ہے کہ جی شعراء کو کیا کرنا چاہیے؟ جی کچھ ان کو مشورہ دیکھیں جی، دیجیے اپنا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ ایک عمیق سمندر ہے، اس میں تو یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب میں سیکھ چکا ہوں یا ابھی میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ کچھ لکھ سکوں، یہ تو کہ ایک وسیع اور یہ سمندر ہے، اس میں اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، سیکھنے کا اور تو پھر ویسے بھی جی جہاں تک جی تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہر فن، چاہے وہ شاعری ہو، موسیقی ہو، یا فن کی کوئی بھی صنف ہو، جی سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری جی رہتا ہے، جی تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنا ضرور چاہیے، سیکھے بغیر آپ اگر یہ کہیں کہ جی آپ بنا استاد کے، اگرچہ یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ آج کل یہ ہے کہ کچھ شعراء یہ نہیں بھی چاہتے کہ تو یہ میں نے یہ محسوس کہیے کہ بہت سے یہ استاد میرا استادی دکھا یہ جاتے ہیں۔ دکھا جی یہ میرا تجربہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن اچھے لوگ ہر قسم کے لوگ جی ہر ہاں، جگہ موجود جی ہوتے ہاں، ہیں، جی ہاں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی دین ہوتی ہے، یہ شاعری کا جو ایسا ایک علم ہے یا فن ہے
تو اس میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے آپ اپنی اصلاح کرواتے رہیں، سیکھیں خوب سے خوب تر کیسے خیال کو کیسے باندھنا ہے، کیسے بالکل مطلب الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا بالکل، ہے، اوزان، ردیف، قافیہ، کافی جی بہت سی ہر چیزیں لحاظ ہیں. سے بہت جی ہاں احتیاط جی کرنی ہاں. پڑتی ہے. اور شاعری بھی اتنی آسان نہ نہیں ہے آسان نہیں ہے جتنا سننے میں شعر جی سامعین آسان ہوتا ہے یا سہل ہوتا ہے، اتنا ہی اسے لکھنا مشکل ہوتا ہے. جی جی. تو یہ ایک لفظوں کی مالا ہوتی ہے جو آپ خوبصورت موتی اس میں پروتے ہیں، تب جا کے کیا ایک اچھی بات کہی ہے. خوبصورت ہار بنتا ہے، تب جا کے وہ خوبصورت لگتا ہے گلا. شاعرانہ گفتگو کر رہے ہیں آپ. سو اس شاعرانہ گفتگو کے لیے ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. فنکار ہیں آج کے نعیم حیدر، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے گلوکار. ڈھیر ساری ای میلز میرے پاس ہیں جنہیں میں شامل کرنا چاہوں گی. آپ کے خطوط اگر آپ نے لکھے ہیں اور ای میلز بھیجی ہیں تو منتظر رہیے گا، آج ان کی بھی باری آنی ہے. تو چند اشعار کی آپ سے میں ایسے درخواست لفظ کروں میں گی. چند اشعار جو پیش کرتا ہوں. ضرور. تو یہ چونکہ اشعار جو ہیں وہ ایک سوال دوسرے کا خریدار کیوں ہے، یہ ایک دوسرے کا خریدار کیوں ہے، یہ انسان انسان سے بیزار کیوں ہے، واہ کیا بات ہے. یہ ایک دوسرے کا خریدار کیوں ہے، یہ انسان انسان سے بیزار کیوں ہے، خوب. ہے ناپید کیوں سب محبت کے جذبے، ہے ناپید کیوں سب محبت کے جذبے، یہ آپس میں نفرت کی دیوار کیوں واہ ہے، واہ واہ بہت خوب. ہے ناپید کیوں سب محبت کے جذبے، یہ آپس میں نفرت کی دیوار کیوں ہے، اور سنا ہے کہ اسلاف میں تھی محبت، سنا ہے کہ اسلاف میں تھی محبت، تو اس پیار سے آج انکار کیوں ہے. واہ واہ کیا بات ہے، کیا اچھا شعر، شکریہ سبق آموز. واہ واہ شکریہ. واہ سنا ہے کہ اسلاف میں تھی محبت، واہ واہ. تو اس پیار سے آج انکار کیوں ہے، اور اگر بندہ نائب ہے اپنے خدا کا، اگر بندہ نائب ہے اپنے خدا کا، تو پھر قاتلوں جیسا کردار کیوں ہے. واہ بہت خوب بہت اگر خوب. بندہ نائب ہے اپنے خدا کا، تو پھر قاتلوں جیسا کردار کیوں ہے، اور لٹی عصمتیں چاک دامن یہ پوچھیں کہ ناموں سے آدم ہوئی تار کیوں ہے، کیا بات ہے. اور ذرا اپنی ہستی سے پوچھو تو حیدر، ذرا اپنی ہستی سے پوچھو تو حیدر، کہ جھوٹی اناؤں کا اظہار کیوں کیا ہے، بات ہے. واہ بہت خوب. ذرا اپنی ہستی سے پوچھو تو حیدر، کہ جھوٹی اناؤں کا اظہار کیوں ہے، یہ ایک دوسرے کا خریدار کیوں ہے، یہ انسان انسان سے بیزار کیوں ہے. واہ کیا بات ہے بہت خوب. یہ نعیم حیدر صاحب کی آپ نے شاعری سنی، کتنا اچھا کلام پیش کیا انہوں نے. آپ شریک ہوں اس محفل میں. فنکار وتھ فرزانہ میں اس وقفے کے بعد آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے. منتظر رہوں گی آپ کی.